وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يخبر تعالى ما أنعم به على عبده ورسوله داود عليه الصلاة والسلام مما آتاه من الفضل المبين، وجمع له بين النبوة والملك المتمكن والجنود ذوي العدد والعدد وما أعطاه ومنعه من الصوت العظيم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ پاک خبر دے رہے ہیں جو اللہ نے انعام فرمائے اپنے بندے پہ، اپنے پیغمبر، اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام پہ. مما آتاہ من الفضل المبین، اللہ پاک نے ان پہ جو فضل فرمایا واضح ظاہر. وجمع له بین النبوۃ والملک المتمکن، اور اللہ کے انعامات سے یہ انعام تھا کہ اللہ نے آپ کو نبوت بھی دی اور ملک بھی دیا، بادشاہت بھی دی، کہ آپ نبی بھی تھے اور آپ ملک بھی تھے. والجنود ذوی العدد والعدد، اور اللہ نے آپ کو بہت بڑا لشکر دیا، یہ لشکر بھی بڑا اور لشکر کا ساز و سامان بھی بڑا. عدد اور عدد، عدد کہتے ہیں یعنی تعداد کے اعتبار سے، اور عدہ کہتے ہیں اسباب کے اعتبار سے، کہ اللہ نے ان کو دونوں نعمتیں عطا فرمائی. وما اعطاه ومنعه من الصوت العظیم، اور اللہ پاک نے اپنی نعمتوں میں سے آپ کو بڑا بہتر آواز، بہت بڑی آواز، اور آواز میں درد اور سوز جو ہے وہ عطا فرمایا. الذي كان اذا صبح به تسبح معه الجبال الراسيات الصم الشامخات وتقف له الطيور الصارحات والغاديات والرائحات. اللہ نے آپ کو ایسی آواز عطا فرمائی کہ جب آپ تسبیح فرماتے تو پہاڑ جو ہیں، بڑے بڑے سخت پہاڑ، بہت اونچے پہاڑ، وہ بھی آپ کے ساتھ سب تسبیح میں شریک ہو جاتے. وَتَقِفَ لَهُ الطُّيُورُ، اور وہ پرندے چرنے والے، اڑنے والے، جو صبح کو جاتے شام کو لوٹنے والے، وہ بھی کھڑے ہو جاتے. تو اللہ نے آپ کو اب ایسی آواز بھی عطا فرمائی، معجزات بھی عطا فرمائے. یعنی اللہ نے آواز میں بھی، آپ کے جسم میں بھی، علم میں بھی، ملک میں بھی، ہر لحاظ سے اپنی نعمتوں سے حضرت داؤد علیہ السلام کو نوازا. وَتُجَاوِبُهُ بِأَنْوَاءِ اللُّغَّاتِ، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات میں سے یہ، جب آپ تسبیح کہتے تھے تو ہر پرندہ، مختلف پرندے ہیں، ان کی مختلف انواع ہیں، ہر پرندہ اپنی اپنی زبان میں جواب دے رہا ہے. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع صوت أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يقرأ من الليل فوقف فاستمع لقراءته ثم قال
صلی اللہ علیہ وسلم لقد اوتی ھذا مزمارا من مزامیر آل داؤد. صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی موسیٰ اشعری کا قرآن سنا. آپ رات کو پڑھ رہے تھے، حضور گزرے تو کھڑے ہو گئے. آپ نے جب آپ کی آواز سنی فرمایا اچھا ماشاءاللہ، اللہ نے اس کو بھی داؤد علیہ السلام کی آواز عطا فرمائی. اور ایک روایت میں دوسری جگہ بھی آتا ہے کہ یہاں تو حضور پاک نے ہے نا کہ فرمایا، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے آپ کو بھی فرمایا، ابھی موسیٰ اشعری کو بھی فرمایا لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، کہ آپ کو اللہ نے وہ صوت، اور وہ صوت میں جو ایک گداز ہے، ایک اثر ہے، وہ اللہ نے عطا فرمایا جیسے داؤد علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے. تو میں نے رات تمہاری تلاوت. تو حضرت ابی موسیٰ اشعری نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کاش مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں. مجھے تو پتا نہیں تھا نا کہ آپ سن رہے ہیں، میں تو ویسے پڑھ رہا تھا اپنی عام عادت کے مطابق. اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو حبرتہ تحبیرا، پھر میں اس کو اور بنا بنا کے پڑھتا. تو یہ اللہ کی آواز دینا جو ہے یہ بھی اللہ کی نعمت میں سے. لیکن کہ بعض آوازیں اتنی مکروہ ہوتی ہیں کہ بندہ سنتے ہوئے بیزار ہو جاتا ہے. لیکن بعض آوازوں میں اللہ نے ایسی کشش رکھی ہے، ایسی جاذبیت رکھی ہے کہ جو بندے کے دل میں اثر کرتی ہے. اسی طرح یعنی بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں، ہم نے تو زیارت کی ہے لیکن بڑھاپے میں زیارت کی. حضرت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا بڑھاپا تھا اور پھر فالج گر چکا تھا، اس لیے ہم نے تو ان کی وہ جوانی یا وہ جولانیاں نہیں دیکھی ہیں. لیکن لوگ یعنی بتلاتے ہیں کہ اگر حضرت کا کہیں خطاب ہوتا تھا تو ساری رات مجمع جو ہے ویسے ہو جاتا تھا جیسے کسی نے جادو کر دیا ہو. مجال ہے کہ کوئی بندہ ہل سکے، مجال ہے کوئی بندہ اٹھ سکے. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہوتی ہیں کہ اللہ آواز کی نعمت دے. اچھا بعض اوقات آواز ہوتی ہے لیکن انداز بیان نہیں ہوتا، بعض اوقات انداز بیان بھی ہے، آواز ہے، علم نہیں ہوتا. علم ہوگا تو بیان کرے گا، جب جانتے کچھ نہیں تو بیان کیا کرے گا. تو یہ ساری نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہیں عطا فرمائے. لیکن سب سے بڑی خوش قسمتی ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی نعمت کو اللہ کی فرما برداری میں لگا دیں. اللہ نے آواز دی اب وہ گانا شروع کر دے تو الٹا نعوذ باللہ لعنتوں کا مستحق ہو گیا. جتنے لوگ گمراہ ہوں گے ان کی گمراہی کا بھی اس پر بانٹ ڈالا جائے گا. لیکن اگر اس آواز سے وہ تلاوت کرتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے اور لوگوں کے دل میں اللہ کا قرآن جو ہے وہ اثر کرتا ہے تو کتنے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہے، قوت دی ہے تو دین کے لیے لگا رہا ہے. ایک آدمی کو اللہ نے قوت دی ہے، طاقت دی ہے، وہ شیطانی کی طرف لگا رہا ہے. تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں خرچ کیا جائے. آپ دیکھا کریں کہ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں. ہمارے سامنے کتنے اندھے ہیں جو ٹھوکریں کھا رہے ہیں، بیچارے لکڑی پکڑتے ہیں، کبھی ستون لگ جاتا ہے، کبھی پاؤں میں ٹھوکر لگ جاتی ہے، کبھی گر جاتے ہیں، کبھی گڑے میں گر جاتے ہیں. کسی نے ہاتھ پکڑ دیا ٹھیک ہے، نہیں پکڑا خود بیچارے ٹھک ٹھک کر کے جا رہے ہیں. تو تم اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے دیکھو مجھے آنکھیں دی ہیں، لیکن یہ میری آنکھیں کہاں لگ رہی ہیں؟ میری آنکھیں قرآن پہ ہیں، میری آنکھیں کعبے پہ ہیں، یا میری آنکھیں لوگوں کی عورتوں کے چہرے پہ ہیں؟ تو اللہ کی نعمتوں کو خرچ کرتے ہوئے غور کیا کرو کہ میں یہ نعمت خرچ کہاں کر رہا ہوں. اللہ نے مجھے سننے کے لیے کان دیے ہیں. اب اچھے لوگ ہیں، بہرا ہوتا ہے، اس بیچارے کو کوئی پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، اس کو کوئی پتہ نہیں کہ کوئی بلا رہا ہے. اللہ نے آپ کو کان دیے ہیں تو کانوں سے آپ گانے سنتے ہیں، آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے رات کو لطف اندوز ہوتے ہیں کہ اللہ کا قرآن سنتے ہیں، نبی پاک کی حدیث سنتے ہیں، علماء کے درس سنتے ہیں. تو آپ نے اس طاقت کو کہاں خرچ کیا ہے؟ تو یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں. سر سے لے کر پاؤں تک بال ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں،
دیکھنے کی قوتیں ہیں، سننے کی قوتیں ہیں، بولنے کی قوتیں ہیں، چکھنے کی قوتیں ہیں، سونگھنے کی قوتیں ہیں۔ تو اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت تو دی ہے، لیکن کیا میں اس کی فرما برداری میں خرچ کر رہا ہوں یا نافرمانی میں خرچ کر رہا ہوں؟ اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ملک بھی دیا، نبوت بھی دی، صوت عظیم بھی عطا فرمایا، ایک ایسا صوت کہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ تسبیح کہے اور اڑتے ہوئے پرندے بھی رک جائیں۔ وقال ابو عثمان النہدی ما سمعت صوت صنج ولا بربت ولا وطر احسن من صوت ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو عثمان نہدی فرماتے تھے میں نے کسی یعنی گانے کے جو آلات ہوتے ہیں، بربت ہوتا ہے ان کا، کوئی اپنے وطر کہتے ہیں وہ جو کھینچتے ہیں دھاگے سے، وہ پتہ نہیں اس کو کیا نام ہوتا ہے اس کا، بہر صورت یعنی فرمایا اس کی آواز میں نہیں اتنی اچھی آواز جیسی اللہ نے ابھی موسیٰ کو دی تھی، ایسے کسی ساز سے بھی آواز نہیں پیدا ہوئی۔ یعنی ساز جو ہے نا مختلف ساز ہوتے ہیں، کہیں ہارمونیم ہوتا ہے، کہیں بانسری ہوتی ہے، کہیں وہ رسی کھینچ کھینچ کے اس کو آواز نکالتے ہیں، اور میں نے ایسی آواز کسی کی نہیں سنی جیسے اللہ نے ابو موسیٰ کو دی تھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جبال اوبی معہ والطیر وعلنا له الحدید اوبی اے سبحی، اللہ نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ تم بھی میرے داؤد کے ساتھ تسبیح کہو۔ یاد رکھو یہ خاص معجزہ ہے، ورنہ تو ہر چیز تسبیح کہتی ہے، تو پھر کوئی خاص بات تو نہ ہوئی نا، لیکن اللہ نے یہاں پہاڑوں کو جو حکم دیا یعنی خاص بات ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام ذکر کرتے، تسبیح کرتے، تو پہاڑ بھی ساتھ ذکر میں شریک ہو جاتے۔ اسی لیے علماء نے، اسی لیے بعض اولیاء اللہ نے مجالس ذکر جو ہے کہ جتنی بڑی جماعت ذکر کرتی ہے تو اس میں اللہ کی رحمتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں قال ابن عباس ومجاہد وغیر واحد وزعم ابو میسرۃ انہ بمعنى صبہ بلسان الابشر وفی ھذا نظر۔ اسی کو حضرت ابن عباس اور حضرت مجاہد نے فرمایا۔ ابو میسرہ فرماتے ہیں کہ اوبی کا معنی لغت حبشہ میں ہوتا ہی یہ ہے کہ سبحی تسبیح کہو، لیکن مفسر فرماتے ہیں مجھے اس میں اعتراض ہے، اللہ کا قرآن عربی ہے اور اس کا ہر کلمہ عربی ہے۔ فإن التأویب فی اللغت هو الترجیع فأمرت الجبال والطیر ان ترجع معه بأصواتها۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ اصل میں لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تعویب کا معنی ہوتا ہے ترجیع، ترجیع معنی آواز کا واپس آنا۔ آپ دیکھیں نا کبھی کسی گنبد نما عمارت میں کھڑے ہو کے آواز دیں تو آواز فوراً لوٹ آتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں ترجیع، آواز کا لوٹنا۔ تو یہاں معجزہ یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا پہاڑوں کو بھی اور پرندوں کو بھی کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام ذکر کریں، تسبیح کہیں، تو تم بھی اسی کے ساتھ جواب دو، یعنی جیسے وہ کہہ رہے ہیں تم بھی اسی طرح کہو۔ وقال ابو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجی فی کتابہ الجمل فی باب النداء منہ یا جبال اوبی معہ اے سیری معہ بالنہار کلہ والتعویب سیر النہار کلہ والاساد سیر اللیل کلہ وہذا لفظ وہو غریب جدا لما غیرہ۔ اب فرماتی ہیں کہ ابو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق نے بھی لکھا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ یا جبال اوبی معہ کا معنی کہ دن میں پہاڑوں کا حضرت داؤد کے ساتھ چلنا، وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے تعویب اس کا معنی ہوتا ہے سیر النہار، دن میں چلنا۔ اگر لفظ اساد اس کا معنی ہوتا ہے رات میں چلنا، لیکن مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بالکل قول غریب ہے، ہم نے کسی سے کبھی سنا ہی نہیں ایسا قول کہ اوبی کا معنی ہو کہ پہاڑ چلنا دن میں۔ اصل بات وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت
داؤد علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا کہ جب آپ ذکر کریں تسبیح کریں تو پہاڑ آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں، یعنی پہاڑ بھی وہی کہیں، وہی جواب دے۔ آپ نے کہا سبحان اللہ، سب کہیں سبحان اللہ، تو آپ دیکھیں کہ ایک پیغمبر ہے لیکن سب پہاڑ جواب دے رہے ہیں۔ تو اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ بعض اہل اللہ جو تھے نا وہ ذکر کرتے ہیں اور پھر ساری جماعت وہ کلمہ دہراتی ہے، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی ان آیات سے استدلال کیا ہے۔ وَإِن كَانَ لَهُ مُسَاعِدَةٌ مِّنْ حَيْثُ اللَّفْظِ فِي اللُّغَّةِ، اب مفسر فرماتا ہے کہ لغت کے اندر تو اس معنی کا یعنی قول ملتا ہے، لَكِنَّهُ بَعِيدٌ فِي مَعنى الْآيَةِ هَا هُنَا، لیکن آیت کے معنی کے اندر یہ قول جو ہے بالکل بعید ہے۔ وَالصَّوَابُ أَنَّ الْمَعْنَى فِي قَوْلِهِ أَوِّبِي مَعَهُ وَيْرَجِّعِي مُصَبَّحَةً مَعَهُ كَمَا تَقَدَّمَ اللَّهُ أَعْلَمُ۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ صحیح قول یہ ہے، صحیح بات یہ ہے کہ جب داؤد تسبیح کہیں تم بھی تسبیح کا جواب دو، یعنی جب آپ کہیں سبحان اللہ تم بھی کہو سبحان اللہ، جب آپ کہیں الحمدللہ تو تم بھی کہو الحمدللہ۔ تو یہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ آپ کے صرف لشکر انسانوں کے تابع نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو بھی مسخر فرما دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کو بھی مسخر فرما دیا ہے۔ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ قال الحسن البصري وقتادة والأعمش وغيرهم كان لا يحتاج أن يدخله نارا ولا يضربه بمطرقة بل كان يفتله بيده مثل الخيوط۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی معجزہ عطا فرمایا کہ لوہے جیسی چیز کو اللہ نے حضرت داؤد کے ہاتھوں میں نرم فرما دیا۔ اس لیے حضرت حسن بصری، حضرت قتادہ، حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ جب آپ زرہ بناتے تھے تو آپ لوہے کو آگ میں نہیں ڈالتے تھے کہ آگ میں ڈالیں گرم ہو پھر اس کو موڑا جائے، نہیں، آپ تو ایسے بنتے تھے جیسے دھاگے سے بات بنی جاتی، جیسے عام دھاگے کو جدھر چاہو موڑ دو، وہ لوہے کو جدھر چاہتے تھے موڑ دیتے تھے۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا۔ کتب اسرائیلیہ میں یعنی روایات ہیں، وہ اس میں کوئی شک نہیں ہوتا کہ روایات اسرائیلیہ جو ہیں قابل اعتماد نہیں ہوتی، لیکن علماء معلومات میں اضافے کے لیے نقل کرتے ہیں کہ بھی کوئی اگر عقیدہ نہیں، عقیدے پہ زد نہیں پڑتی، کسی قرآن اور حدیث کے حکم کی مخالفت نہیں ہوتی، لیکن ہمیں کوئی فائدہ ہو رہا ہے، معلومات ہو رہی ہیں، تو اسے نقل کرتے۔ لکھتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے آسمان زمین بنائے اور پھر زمینوں کو جمانے کے لیے ان پہ پہاڑ رکھے، والجبال اوتادا، تو ملائکہ حیران ہوئے اور نے کہا کہ یا اللہ یہ پہاڑ تو بڑی سخت چیز ہے، اتنے سخت پہاڑ اور پتھر، اور یا الہ العالمین اس سے بھی آپ نے کوئی سخت چیز بنائی ہے، پیدا فرمائی ہے مخلوق میں؟ آپ نے فرمایا کیا؟ تو ملائکہ نے کہا یا اللہ پہاڑوں سے کیا چیز سکتے، پتھر ہے اسے کیا سکتے؟ آپ نے اللہ نے حکم دیا بھی لوہا۔ اب جب فرشتوں نے لوہے کو دیکھا کہ بھیا لوہا تو ایسی چیز ہے کہ پہاڑ پہ مارو اس کو بھی توڑ دیتا ہے، انہوں نے کہا ہاں اللہ واقعی یہ تو بڑی سخت چیز ہے، دیکھا نہیں آپ کتنے کتنے پہاڑ تھے، کتنے پہاڑ توڑ توڑ کے میدان بنا ڈالے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا مولا واقعی پہاڑ ہم نے سمجھا بڑا سخت ہے، لیکن یہ لوہا تو اس سے بھی سخت ہے، لیکن اس سے بھی آپ نے کوئی سخت چیز بنائی ہے جو لوہے سے بھی زیادہ ہو طاقت میں؟ اللہ نے فرمایا کہ ہاں۔ تو ملائکہ نے پوچھا مولا وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا آگ، لوہے کو ڈالو آگ میں۔ جب لوہے کو آگ میں ڈالا پانی ہو گیا۔ اب فرشتے حیران ہو گئے کہ یا اللہ واقعی آپ تو احسن الخالقین ہیں، ایسی چیز بنائی گئی تو لوہے کو پگھلا دیتی، اب اس کے اوپر بھی کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں اس پہ پانی ڈالو آگ بجھ جائے گی۔ یا اللہ
اللہ یہ تو بہت بڑی چیز ہے. اور پانی سے بھی اوپر آپ نے کوئی چیز پیدا فرمائی. اللہ نے فرمایا ہاں ہوا ہے, دیکھو اس پانی کو رہنے دو, ابھی ہوا چلائیں گے خشک ہو جائے گا. کہا مولا یہ تو بڑی تیری قدرت کے کمالات ہیں, بڑی سخت چیز ہے. اور کوئی چیز ہے جو ہوا سے بھی زیادہ اہم ہو؟ فرمایا ہاں وہ انسان پیدا کیا, ہواؤں پر بھی سفر کرے گا, ہواؤں کو مسخر کر ڈالے گا. سلیمان کا تخت اڑتا ہے, ہوا تابع ہے, اڑاؤ اڑاؤ, اتارو اتارو. تو اللہ نے ایسی مخلوقات پیدا کی ہیں جو ایک سے ایک بڑھ کے ہیں, اور ہر مخلوق کے اندر اتنی اللہ نے حکمتیں رکھی ہیں. مثلاً آپ صرف پہاڑ پر اگر تحقیق کرنی شروع کریں تو آپ کی زندگی ختم ہو جائے کہ اللہ نے پہاڑ کتنے قسم کے بنائے ہیں, پہاڑوں کے کتنے رنگ ہیں. وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ وَبِيضٌ وَحُمُرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ وَغَرَابِيبُ سُودٌ. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے پہاڑوں میں کیسے رنگ, کوئی سفید ہے, کوئی سرخ ہے, کوئی سیاہ ہے, کوئی تھوڑا سرخ ہے, کوئی تھوڑا سیاہ ہے, کوئی زیادہ سیاہ ہے, کوئی زیادہ سرخ ہے, کوئی بالکل سفید ہے, کوئی سفید اور سیاہ ملا ہوا ہے. رنگ دیکھ کے آدمی حیران. اچھا پھر ہر پہاڑ کی الگ خصوصیت ہے. بعض پہاڑ جو ہیں بالکل خشک ہیں, ان پہ کچھ بھی نہیں. بعض پہاڑ ایسے ان پہ درخت ہیں, سبزہ ہے, لہلہار ہے, وہ بھی پہاڑ ہے. اچھا بعض پہاڑ ایسے ہیں ماشاءاللہ کہ اللہ نے ان میں گندھک کے اثرات رکھے ہیں, یعنی ان کے اندر جو چشمے نکلتے ہیں نا وہ آگ کی طرح گرم ہوتے ہیں. لوگ وہاں جا کے غسل کرتے ہیں, جن کو جلد کی خارش کی بیماریاں ٹھیک ہوں, 2-4 دن وہاں غسل کرے, ساری بیماری ختم. اچھا اسی طرح اللہ نے بعض پہاڑوں میں مقناطیس رکھا ہے جو کھینچتا ہے. آپ مکے سے جدہ جائیں, طائف جائیں نا, تو آپ کے کان بند ہو جائیں. اسی لیے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جب اس قسم کے پہاڑوں پہ چڑھائی ہو نا تو منہ میں کوئی چیز رکھ لو, کھاتے رہو, تاکہ منہ ہلاتے رہو ورنہ تمہارے کان ختم ہو جائے. یہ اسی لیے چوئنگم منہ میں رکھ لیتے ہیں نا, اس کو چباتے رہتے ہیں. تو اگر اسی طرح جب جہاز ٹیک آف کر رہا ہو یا جہاز لینڈ کر رہا ہو تو لازم اس منہ کو ہلاتے رہیں ورنہ کان ختم ہو جائیں گے. سب سے اچھی بات یہ ہے کیا چیونگم کھانی ہے یا کیا یہ گولیاں رکھنی ہیں, تسبیح پڑھتے رہو سبحان اللہ سبحان اللہ. منہ ہلتا رہے گا کہ نہیں ہلتا رہے گا؟ اللہ کا ذکر کرتے رہو, قرآن شریف پڑھنا شروع کر دو, سورت آیت الکرسی پڑھ دو, سورت یاسین پڑھ لو, جہاد بھی اتر گیا, تم نے قرآن بھی پڑھ لیا, ثواب بھی کما لیا. تو اللہ کی حکمتیں ہیں یا پہاڑ. اچھا اسی طرح پہاڑ دیکھیں کہ بالکل کالا پتھر ہے. اسی طرح پہاڑ دیکھیں کہ ان کے سینے کے اندر اللہ نے زمرد جیسا قیمتی پتھر رکھا, اس کے اندر اللہ نے یاقوت جیسا قیمتی پتھر رکھا, اس کے سینے کے اندر اللہ نے ڈائمنڈ یعنی ہیرے جیسا, الماس جیسی چیز رکھی ہے کہ پہاڑوں کو کھود کھود کے 3-3 میل نیچے تک چلے جاتے ہیں اور ہیرے ملتے ہیں. اور ایک ایک ہیرا جو ہے 2 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ کروڑوں تک بھی چلا جاتا ہے. حالانکہ وہ کیا ہے, کھود کھود کے پہاڑ بات کہتے ہیں, وہ تو اندر کا گویا ایک جلا ہوا کولا ہوتا ہے, اس کے اندر وہ چیز ہے, لیکن وہ کتنی قیمتی ہے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. اچھا پھر اس میں بھی اللہ نے کوالٹیز رکھی ہے کہ بعض جو ہے ہیرے نکلیں گے تو وہ پیلا ہوگا, یلو ہوگا, بعض وائٹ ہوگا, بعض بلیو اینڈ وائٹ ہوگا. پھر اس کی جو سفیدی ہے وہ کیا اے ہے, بی ہے, سی ہے, ای ہے, کس درجے کی ہے. اچھا پھر وہ دیکھیں آپ بظاہر یعنی وہ ایک ہیرا ہے, ایک پتھر چھوٹا سا, شیشے پر ایسے لکیر کھینچے شیشے کو کاٹ دے گا. اچھا اس کا ذرہ سا توڑ کے منہ میں ڈال لیں انشاءاللہ جب 24 گھنٹے میں بندہ مر جائے گا. اسی لیے تمہارے حکیم کشتے بناتے ہیں نا ہیرے کے, جیسے مرنا ہو ضرور لے لیں, جو تنگ آیا ہوا ہو نا
تو بڑا آسانی سے مر جاتا ہے، سارا اندر وہ چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ وہ شیشے کو کاٹ دیتا ہے، تو جسم کیا چیز ہے؟ یہ سارے اللہ پاک رحم، ہر لوگ تھے کسی زمانے میں، اطباء تھے، کسی زمانے میں ایسے طبیب گزرے ہیں جنہوں نے ہیرے کو محلول بنا دیا، ہیرے کو یعنی ایسا انہوں نے بنایا کہ وہ چھوٹے سے بچے کو بھی کھلا دو تو کچھ، لیکن وہ حکیم مر گئے۔ اب ایک بالکل یعنی کسی بھی حکیم کا کشتہ بنا ہوا کبھی نہیں کھانا، کشتہ کھاؤ گے تو انشاءاللہ کشتہ ہو جاؤ گے۔ اس لیے بزرگوں کا فرمان ہے کشتہ مخل کشتہ شوی، کشتہ نہ کھانا ورنہ کشتہ ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے اب یہ صرف پہاڑ پہ آپ شروع کر دیں تحقیق۔ بڑے بڑے لوگوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے پہاڑوں پہ، تحقیق کی ہے انہوں نے پہاڑوں پر، اور پھر پہاڑوں کو اللہ نے یہ دیکھیں کہ زمین کو جمانا ہے، ٹھیک ہے، لیکن زمین کے اوپر رکھے ہیں، نیچے نہیں رکھے۔ کمال قدرت ہے، میں دیکھو نا نیچے رکھ دیتے پھر بھی تو زمین ٹھہر جاتی ہے۔ جیسے آپ مکان بناتے ہیں تو نیچے بنیاد بناتے ہیں نا، پہلے نیچے پلر لگاتے ہیں، اس کے اوپر آپ بنیاد ہیں، اللہ نے اس کے اوپر رکھ دیا۔ زمین کو حکم ہے کہ اس کا بوجھ بھی اٹھاؤ اور ہلو بھی نہیں۔ رواسیہ من فوقہا، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے بوجھ رکھا، من فوقہا کہنے کی کیا ضرورت تھی، ورنہ تو کہہ دیتے نا۔ تو اشارہ کیا اللہ نے کہ نیچے ہوتا، لوگ کہہ رہے نہیں جی نہیں، وہ زمین تو پہاڑوں پہ ٹکی ہوئی ہے نا، اس میں کیا کمال ہے، نیچے پہاڑ بڑا بدری ہے، اس کے اوپر زمین رکھ دی گئی ہے، آرام۔ اللہ نے یہ تو ہم نے اوپر رکھا ہے، نیچے نہیں رکھا اس کے۔ رواسیہ من فوقہا وبارک فیہا۔ تو اس لیے اچھا، اسی طرح اگر آپ پرندوں کی تحقیق کریں تو لاکھوں قسمیں ہیں پرندوں کی، آدمی کا دماغ ہل جائے۔ ایسے ایسے پرندے ہیں آپ نے کبھی زندگی میں دیکھے نہیں ہوں گے۔ بعض پرندوں کی قیمت 10-10 لاکھ روپے ہے۔ ہمارے لیے تو بڑی بات ہے، ایک باز جو ہوتا ہے نا 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ میں بک جاتا ہے۔ اور پھر اللہ نے ہر پرندے میں اگر خصوصیات ہیں، یعنی مرغی ہے اس کے خصائص الگ ہیں، بٹیرا ہے الگ ہے، تیتر ہے الگ ہے، تلور ہے الگ ہے، مور ہے الگ ہے، اور مرغابی ہے الگ ہے۔ ہر پرندے کے خصوصیات الگ ہیں، رنگ گوشت کا رنگ الگ ہے، ذائقہ الگ ہے۔ پھر بھی بندہ خدا کو نہ مانے تو اس سے بڑا جاہل کوئی ہے۔ پھر بھی بندہ جا کے قبروں پہ سجدے کرے تو اس سے بڑا بد نصیب پھر کوئی نہیں کہ زمین اس پہ رہے، رزق اس کا کھائے اور سجدے غیروں کو کرے۔ ایسے باغی کو خدا نہیں بخشتا، پھر اس کے لیے بھی جہنم تیار۔ اسی لیے قرآن ان الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یصحبون، اللہ حکم دیتی ہے کہ پھر میرے ان باغیوں کو پاؤں میں زنجیر نہیں، گلے میں زنجیریں ڈال کے کھینچو، ان کو پاؤں کے بل نہیں سر کے بل چلاؤ جہنم میں۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ یا رسول اللہ کوئی بندہ سر کے بل کیسے چلے گا؟ اور فرمایا اللہ کے بندو جو پاؤں پہ چلا سکتا ہے وہ سر کے بل بھی چلائے گا۔ یوم یصعبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر۔ اس لیے یاد رکھیں ہمیشہ کہ کسی ایک نعمت پہ بحث کرنی شروع کر دو نا، تیری زندگی ختم ہو جائے گی، علم ختم نہیں ہوگا۔ کسی ایک چیز پہ بحث شروع کر دو، پتھر پہ کر دو، جبال پہ کر دو، طیور پہ کر دو، ہواؤں پہ کر دو، پانی پہ کر دو، کسی ایک چیز پہ تم تحقیقی محنت شروع کر دو، زندگیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی قدرتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے نا کہ قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَّفِدَ الْبَحْرُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ سارے دریا سیاہی بن جائیں اور 7 دریا اور بھی اتنے بڑے مل جائیں، ساری دنیا کے درخت کلمے مل جائیں تو قدرت کلمات ختم نہیں ہو سکتی، اس کی صفات ختم نہیں ہو سکتی، اس کی قدرتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ تمہارے دریا ختم ہو جائیں گے، کلمے ٹوٹ جائیں گی، لکھنے والے تھک جائیں گے، اللہ کی صفتیں ختم نہیں۔
اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا، بل کان یفتلہ بیدہ، آپ لوہے کو اپنے ہاتھ میں ایسے بنتے تھے جیسے کسی دھاگے سے بنا جاتا ہے۔ ولہذا قال تعالی نعم الصابغات وقدر فی السرد، صابغات معنی الدرع، جس کو ہم زرہ کہتے ہیں۔ قال تعالی اول بنا ولا من الخلق، یہ زرہ بنانے کا کام جو ہے سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا ہے۔ وانما كانت قبل ذلك صفائحا، حضرت داؤد سے پہلے لوگ ایسے لوہے کی ایک چادر رکھ لیتے تھے، لیکن یہ زرہ بنانا کہ کڑیاں بنانا اور کڑیوں کو کڑیوں میں جوڑنا اور باقاعدہ جیسے ایک جیکٹ بن جائے، قمیص بن جائے، یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع فرمائی ہے۔ وقال ابن ابي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا ابن السماع قال حدثنا ابن زبدان بن شوذب قال كان داود عليه السلام يرفع في كل يوم درعا فيبيعها ب6,000 درهم 2000 السلام ایک زرہ جو بناتے تھے آپ 6,000 درہم میں بیچتے تھے، 2,000 اپنے اور گھر والوں کے خرچ کے لیے اور 4,000 کی کھانے آٹا لے کے بڑی گھی والی روٹیاں بنا کے بنی اسرائیل کو کھلاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا نعم الصابغات وقدر فی السرد، هذا ارشاد من الله تعالى لنبيه داود عليه السلام في تعليمه صنعة الدروع۔ وقال مجاهد في قوله وقدر في السرد أي لا تدق المسمار فيقلق في الحلقة ولا تغلظه فيقسمها واجعله بقدر۔ اللہ نے تعلیم دی حضرت داؤد علیہ السلام کو کہ زرہ کیسے بنانی ہے۔ مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ایسا باریک، ایسا مسمار ایسا نہ ہو جو حلقے میں پھنس جائے، اتنا باریک نہ ہو جو نکل جائے، اتنا موٹا نہ ہو جو پھنس جائے، اندازے سے بناؤ تاکہ وہ اس کے کڑوں کو جو مسمار لگائیں گے، میخیں لگائیں گے، نہ بہت موٹی نہ بہت باریک۔ وقال الحكم لا تغلظه يقسم ولا تدقه فيقلق، بالکل موٹا بھی نہ ہو باریک بھی نہ ہو۔ وهكذا روان قتادہ وغیر واحد۔ وقال علی بن ابی طلحہ الباس السرد حلق الحدید، انہوں نے فرمایا سرد کہتے ہیں وہ کڑے لوہے کے بنے ہوئے۔ وقال بعض يقال درع مسرودة اذا كانت مسمورة الحلق واستشهد بقول الشاعر، اور بعض فرماتی ہیں کہ وہ زرہ مسرودہ کا کیا معنی جو جس میں یعنی کیلیں لگائی گئی۔ وعلیہما مسرودتان قضاہما داؤد اوسن الصوابغ تبعوا۔ وقد ذكر الحافظ ابن عساکر في ترجمة داؤد عليه الصلاة والسلام من طريق اسحاق بن بشر وفيه كلام وعن نبي الياس عن وهب بن منبه ما مضمونه ان داؤد عليه السلام كان يخرج متنكرا ويسأل الركبان عنه عن سيرته فلا يسأل أحدا إلا أثنى عليه خيرا في عبادته وسيرته وعدله عليه السلام۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ وہب بن منبہ کی روایت سے یہ بھی آیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام رات کو بھیس بدل کے اپنی شکل میں تھوڑی تبدیلی لا کے پھرتے تھے، لوگوں سے پوچھتے تھے کہ داؤد کیسا آدمی ہے، لیکن اصل میں بات پھر یہ ہوتی تھی کہ ہر سوال سے پوچھتے فلا يسأل احدا، آپ جس سے بھی پوچھتے ہیں وہ حضرت داؤد کی تعریف کرتا کہ آپ بہت اچھے ہیں، بڑے عدل والے، بڑے رحم والے ہیں۔ قال وَتَبَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى مَلَكًا فِي صُورَةِ رَجُلٍ، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے کو بھیجا انسان کی شکل میں۔ فَلَقِيَهُ داؤد علیہ الصلاۃ والسلام وسألہ كما كان يسأل غيره، حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے بھی پوچھا جیسے لوگوں سے پوچھتے تھے۔
فقال هو خیر الناس لنفسه ولامته، اس بندے نے کہا کہ حضرت داؤد بہت اچھا آدمی، اپنی ذات میں بھی اچھا ہے، اپنی امت کے لیے بھی بہت اچھا ہے، الا ان فیہ خصلۃ لو لم تکن فیہ کان کاملا، لیکن اس کے اندر ایک کمی ہے، اگر وہ نہ ہوتی تو پھر بڑا کامل مکمل انسان ہوتا۔ قال ما ہی، حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کمی کیا ہے؟ قال یاکل ویطعم عیالہ من مال المسلمین، یعنی بیت المال، انہوں نے کہا کہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خرچہ جو ہے وہ بیت المال سے لیتے ہیں، اگر خود کما کے کھاتے نا تو پھر کمال کو پہنچ جاتے، حالانکہ بیت المال سے لینا جائز ہے۔ وَعِنْدَ ذَلِكَ نَسَبَ دَاوُودَ عَلَيْهِ السَّلَامَ إِلَىٰ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الدُّعَاءِ أَن يُعَلِّمَهُ عَمَلًا بِيَدِهِ يَسْتَغْنِي بِهِ وَيَغْنِي بِهِ عِيَالَهُ۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسی چیز کا علم عطا فرما جو میرے اور میرے گھر والوں کے رزق کے لیے کافی ہو جائے۔ قفاف علان اللہ عز وجل له الحدید، اللہ نے آپ کو معجزہ دیا، اللہ نے آپ کے ہاتھوں میں لوہے کو نرم کر دیا۔ وعلمہ صنعت الدروع، اللہ پاک نے آپ کو زرہ بنانے کی تعلیم دی۔ وعمل الدروع، اول من عملہ، سب سے پہلے زرہ بنانے والے حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ وقال اللہ تعالی نعم السابغات وقدر فی السرد یعنی مسامیر الحلق۔ قال وكان يعمل الدرع بزائر ارتفع من عمله درع باها فتصدق بثلثها، آپ زرہ بناتے تھے اور بیچتے تھے، اور اپنے خرچ کے علاوہ آپ اس کا ثلث جو ہے وہ خیرات کر دیتے۔ واشتری بثلثها ما يكفيه وعياله فامسك الثلث يتصدق به يوما الى ان يعمل غيره۔ آپ اس کو تین حصوں میں، ایک اپنے لیے، ایک بنی اسرائیل کے لیے، ایک رکھ لیتے تاکہ جب تک دوسری درہ بنے وہ خیرات کرتے رہتے۔ وقال ان اللہ تعالی اعطى داؤد شيئا لم يعطه غيره من حسن الصوت، اللہ پاک نے جو آپ کو آواز دی تھی ایسی آواز اللہ نے کسی کو بھی عطا نہیں فرمائی۔ انه كان اذا قرأ الزبور تستمع الوحوش اليه حتى يؤخذ بعناقها ما تنفذ، آپ جب زبور پڑھتے تو جنگل کے جانور بھی قریب کھڑے ہو جاتے، چاہے تو پکڑ لیں۔ وما صنعت الشیاطین المزامیر والبرابط والصنوج، اور شیطانوں نے جتنے آلات بنائے ہوئے ہیں کہ بنسری ہے، ہارمونیم ہے، فلاں ہے، اور ان کی آواز بھی کچھ نہیں تھی آپ کی آواز کے مقابلے پہ۔ الا علی اصناف صوته علیہ السلام وکان شدید الاتحاد وکان لا افتتح الظهور بالقراءة كأنما ينبغ بالمزامير وکان قد اوتی 70 مزمارا فی حلقه، اللہ نے گویا آپ کے گلے کے اندر 70 مقام رکھا تھا کہ ہر قسم کی آواز میں حسن پیدا ہو جائے۔ وقوله تعالی وَعَمَلُوا صَالِحًا فِي الَّذِي آتَاكُمُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ النِّعَمِ، اللہ نے حکم دیا کہ داؤد ہم نے جو نعمتیں دی ہیں اس کے شکر کے اندر ایسے عمل کرو جو عمل صالح ہوں، اللہ کے حکم کے مطابق ہوں۔ انی بما تعملون بصیر، اے مراقب لکم بصیر باعمالکم واقوالکم لا یخفی علی من ذلک شیء، اللہ پاک نے فرمایا داؤد علیہ السلام انی بما تعملون بصیر، جو کچھ بھی تم کرتے ہو میں دیکھتا ہوں، اللہ کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ لا یخفی علیہ خافیہ، اللہ پہ کوئی چھپی ہوئی چیز بھی نہیں چھپ سکتی۔ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمانوں اور زمینوں میں کوئی چیز نہیں جو اللہ سے چھپی ہو۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی وہ جانتا ہے
اور جو تم نے دل میں چھپا کے رکھا ہے اس کو بھی وہ جانتے ہیں. تو ہر لہذا فرض یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو, اور شکر کرو گے تو اللہ اور دیں گے. لئن شکرتم لأزیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو, اللہ نعمتیں اور بڑھا دیتے ہیں, اور اگر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. اللہ کی نعمتوں کا شکر کیا ہے کہ وہ نعمتیں اللہ کی فرما برداری میں خرچ کریں, اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ کریں. ورنہ یہ نہیں ہوتا شکر کا معنی کہ وہ زبان سے کہہ لا اللہ تیرا شکر, لا اللہ سے نہیں. اصل شکر یہ ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے اللہ کے راستے میں لگے. اللہ آپ کو بھی, مجھے بھی, ہر مسلمان کو شکر کی صحیح توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دیا, پھر طلاق کے بعد یعنی دوبارہ اس نے اسی بیوی سے نکاح کر لیا. ٹھیک ہے, جائز ہے. پھر 6 سال کے بعد جھگڑا ہوا, جھگڑے کے بعد شوہر نے پھر بیوی کو طلاق دے دیا. اب وہ طلاق کے بعد بیوی اپنے والدین کے گھر میں ہے, اور شوہر اگر نکاح کرنا چاہے بالکل کر سکتا. 2 طلاق کے بعد بھی نکاح ہو سکتا ہے کوئی. ہاں, جب 3 طلاق دے دے تو اب نکاح نہیں ہوتا, اب حلال ہونا ضروری. بالکل نکاح کر لیں. اب دیکھو نا بھائی, اب اتنا تو میرے پاس وقت نہیں نا کہ میں یہ سارے قصے پڑھتا رہوں. جموں کشمیر کا آدمی ہوں, آپ کو وہاں کے حالات ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ پھر گھر جا کے میں پڑھوں گا آرام سے. پڑھنے کے بعد ہی ہم, چونکہ آپ وہاں رہتے ہیں, بہرحال انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. بھی ہم تو بہرحال آپ وہاں رہتے ہیں, اندر کے آدمی ہیں, جتنی آپ جانتے ہیں ہم تو نہیں جانتے. اللہ تعالی سے دعا کریں کہ کشمیر ہو, عراق ہو, فلسطین ہو, عرب ہے, عجم ہے, جو بھی ملک ہے افغان, اللہ مسلمانوں کی جان, مال, آبرو, عزت کی حفاظت. دشمنوں نے ایسا جال پھیلا دیا ہے نا, اب وہ دور کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں. ہم ایک دوسرے کو خود مار رہے ہیں اور دشمن آرام سے کھڑے. دشمن اتنا دانا ہے, اتنا ذہین دشمن ہے کہ وہ 50 سال پہلے ایک منصوبہ بناتے ہیں, اس پہ تھنک ٹینک ہوتے ہیں, اس پہ سوچنے والے لوگ ہوتے ہیں, اس کے عواقب پر غور کیا جاتا ہے کہ اگر یہ کریں گے تو کیا ہوگا, نہیں کریں گے تو کیا ہوگا. اس کے بعد اس کو وہ ترتیب سے نافذ کرتے ہیں. اور اب انہوں نے ایسا, اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے, یعنی اسلامی بلاک میں, مسلمان کو کے ملکوں میں ایسا زہر بھرا ہے کہ اب ان کو ضرورت نہیں, مسلمانوں سے خود لڑ رہا. مارنے والا بھی مسلمان ہے, مرنے والا بھی مسلمان ہے. اب کہو اس کو کیا کہیں بھی, آدمی تو مصیبت میں ہے نا. دونوں طرف کلمہ پڑھنے والے, اس کے لیے مارنے والا مرے یا یہ مرے, اس کا تو فائدہ ہے, اس کا تو دشمن مرا نا. مسلمان سوچنے کے لیے تیار. کوئی آدمی جو ان کو سوچنے کی دعوت دے کہ خدا کے بندو سوچو, کہیں ایسا تو نہیں ہم اس شاخ کو تو نہیں کاٹ رہے جس میں خود بیٹھے ہوئے ہیں, تو فوراً کہہ دیں گے ہاں دیکھو یہ تو بالکل مداحن ہے, یہ حق نہیں کہتا, سچی بات نہیں کرتا, بالکل یہ دشمنوں سے ملا ہوا. انا للہ و انا, دعا کریں بس اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے.
اللہ تبارک و تعالی. اچھا اللہ کو بھی تو ہم نے ناراض کیا ہوا ہے، دعائیں کیسے قبول ہوں بھائی؟ دیکھو نا، ہم نے کوئی ایسا کام ہے، یعنی آپ ایمان سے کہیں مسلمانوں ملکوں پر نظر ڈالیں، جو عورت کا لباس ہے، جو عیاشی ہے، عریانی ہے، فحاشی ہے، شراب ہے، شباب ہے، حرام کاری ہے، بے حیائی ہے، ایک چینل کھول لیں، انہوں نے آپ کے لیے یعنی 400 چینل کھولا ہوا ہے کہ تمہیں گمراہ اور برباد کرنے کے لیے. ایک ڈش لگا کر ٹی وی دے دو گھر والوں کو، انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر سارا گھر برباد ہو جائے گا. کسی استاد کی ضرورت نہیں، ایک استاد ٹی وی کافی ہے. انسان کو شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا ذکر. کیونکہ جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے. تم جتنا اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھو گے شیطان بھاگے گا. چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا حول ولا قوت الا باللہ درود شریف جب پڑھو گے شیطان کیا کرے گا؟ اچھا جتنا وسوسہ ڈالے تم زیادہ پڑھو، جتنا وسوسہ ڈالو ایک تسبیح اور بڑھا دو. وہ کہتے ہیں بھی اس کو مت چھیڑو، بس اس کو رہنے دو اپنے حال پر. نعت پڑھنا، حضور کی نعت پڑھنا بالکل جائز ہے، بلکہ صحابہ حضور کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھتے تھے. اللہ کے بندے نعت پڑھنے سے کس نے منع کیا ہے؟ لیکن یہ نعت جو شرک والی ہو وہ حرام ہے. وہ نعت جو فلمی دھنوں پہ بنائی جائے وہ حرام ہے. وہ نعت جو باجی اور ساز کے ساتھ پڑھی جائے وہ حرام ہے. وہ نعت جو عورتوں کی آواز میں پڑھی جائے اور غیر مرد سنے وہ حرام ہے. نعت پڑھنا تو حرام نہیں. اما ہوا کہاں ہے؟ مجھے اپنی دادی کا پتہ نہیں، تو اما ہوا کو میں کہاں سے ڈھونڈ کے لے آؤں؟ نہیں، کیا کرنا ہے؟ یعنی رہ گیا کوئی سجدہ رہ گیا، اماں کی قبر پہ جا کے دینا ہے. ہاں مجھے آپ بتائیں گے چلو اما ہوا کی قبر مل گئی، کیا کرو گے؟ کوئی وجہ بھی تو بتاؤ نا جی کہ مجھے یہ فائدہ ہوگا. کہتے ہیں جدے میں ہے اللہ عالم. کہتے ہیں کہ اسی لیے جدے کو جدہ کہا جاتا ہے، دادی کی جگہ. تو اللہ عالم، لیکن کوئی صحیح روایت نہیں ہے. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی جدے میں دفن ہے، لیکن یہ بھی روایت غلط ہے. کچھ زیادہ روایات ہیں کہ جبل ابی قبیس میں دفن ہے، اللہ عالم. لیکن تمہیں آخر ضرورت کیا ہے قبریں ڈھونڈنے کی؟ مجھے یہ تو بتاؤ نا. بس قبروں کے پیچھے پھر رہے ہیں کہ وہ قبر کہاں ہے اور وہ کہاں ہے. بالوں پر یا داڑھی پہ مہندی لگا، کالا رنگ نہ ہو، باقی جو رنگ مرضی ہے لگائیں. کوئی دکھاوا شکاوا نہیں، سنت ہے، حضور کا حکم ہے، حدیث میں ہے ترمذی شریف میں، غیر الشیب ولو بشیء. حضور نے فرمایا اپنی سفیدی کو تبدیل کرو کسی چیز سے. کسی نیک بندے کا وسیلہ اس نیک بندے کے پاس جا کے اس سے کہیں کہ میرے لیے دعا کرو. یاد رکھو یہ کوئی منع نہیں کہ اللہ کے کسی بزرگ ہے، کوئی عالم ہے، کوئی ولی اللہ ہے، اس کے پاس جائیں کہ حضرت میری پریشانی ہے یا کوئی مسئلہ ہے، دعا کریں. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح اعمال صالحہ کا وسیلہ دینا کہ یا اللہ میں نے جو طواف کیا ہے خالص تیری ذات کے لیے کیا ہے، اگر یہ عمل سارے تیرے یہاں مقبول ہے تو اس کی وجہ سے ہم پہ رحم فرما دے. اس میں بھی کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں، تمام ائمہ کے نزدیک جائز. یعنی توسل بالاعمال الصالحہ جو ہے تمام ائمہ کے نزدیک جائز ہے. اسی طرح زندہ لوگوں کے بعد جا کے ان سے دعا کی درخواست کرنا، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں. ایک ہے وسیلہ کہ کسی کی موت کے بعد ہم اس کا وسیلہ پکڑیں کہ یا اللہ فلاں شہید کا واسطہ، فلاں پیغمبر کا واسطہ، فلاں ولی کا واسطہ،
تو اس کے اندر جمہور ائمہ کا مسئلہ یہ ہے کہ نہ کرے ایسی بات. گو بعض لوگ اس کو جائز کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں چونکہ شہید زندہ ہے تو زندہ سے توسل جائز ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی زندہ ہیں، اللہ کے نبی احیا ہیں، تو جب احیا ہیں حیات ہیں تو، لیکن وہ احیا ہیں، ہمارا ایمان ہے، لیکن احکام تو نہیں ہے نا. احکام عالم دنیا کے الگ ہیں اور عالم برزخ کے الگ ہیں. تو اس لیے ان کے لیے ہم وہ احکام مرتب نہیں کریں گے جو دنیا کی حیات پر مرتب ہوتے تھے. اب دنیا کی حیات میں تو حضور ہر نماز پڑھتے تھے، ہر نماز میں مسجد میں آتے تھے، جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے. اب ہم کہیں کہ وفات کے بعد بھی آپ ہر نماز میں جماعت کے ساتھ آ کے پڑھتے ہیں، تو یہ بات ہمیں نہیں کہنی. تو اس لیے بہرحال احتیاط اسی میں ہے کہ جب بھی دعا مانگیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا مسئلہ قرآن کے ذریعے یا اپنے نبی کے ذریعے سمجھا دیا. اب وضو کرتے ہیں، اب حضور پاک نے وضو کرنا سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ تو اسی طرح سارے قرآن پاک میں نظر ڈالیں، ہر پیغمبر کی دعا ہے. حضرت ابراہیم کی دعا ہے، حضرت یونس کی دعا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے، آدم علیہ السلام کی دعا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، میرے مدنی پاک کی دعائیں ہیں. سارا قرآن میں دعائیں بھی موجود ہیں، لیکن کسی دعا میں لفظ وسیلہ استعمال نہیں کیا گیا. ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تؤاخذنا، ربنا آتنا ما وعدتنا. یعنی ساری قرآنی دعائیں دیکھیں. اور پھر میرے پاک نبی رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دعائیں کی ہیں تو براہ راست اللہ سے دعائیں کی ہیں. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اللہ کے نبی نے براہ راست اللہ سے دعائیں کی ہیں، اللہم ان لم تنصرنا الیوم. تو لیکن کبھی بھی حضرت آدم یا حضرت ابراہیم یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وسیلہ نہیں پکڑا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں احتیاط اسی میں ہے. گو بعض علماء اس کے قائل ہیں، اس کو جائز سمجھتے ہیں. ہم ان کے بارے میں کوئی نعوذ باللہ نفی نہیں کرتے، نہ ان کو برا کہتے ہیں، نہ ان کے بارے میں کوئی لفظ غلط زبان سے نکالتے ہیں. علمی تحقیق ہے، علم میں اختلاف ہوتے ہیں، لیکن جمہور کا مسلک یہی ہے کہ جب بھی دعا مانگو براہ راست اللہ سے دعا مانگو، اور جتنی خالص دعا ہوگی، جتنی تیرے دل سے آواز نکلے گی، وہ سارے کام ہوں. اچھا، دوسری بات یہ بھی یاد رکھو کہ دعا بھی مانگو اور اسباب پر بھی عمل کرو. یہ نہیں کہ صرف اسباب پہ رہو اور دعا چھوڑ دو، یا دعا پہ رہو اور اسباب چھوڑ دو. یہ غلط بات ہے. کیا مانا؟ ایک آدمی بیمار ہے تو علاج بھی کراؤ اور اللہ سے دعا بھی کرو. اچھا، یہ بھی نہ سمجھو کہ جی ہم دوا کرا رہے ہیں بس ٹھیک ہے، بہت اچھا ڈاکٹر ہے، آدمی ٹھیک ہو جائے گا. تو دواؤں سے ٹھیک نہیں ہوگا جب تک اللہ شفا عطا نہ فرمائے. اس لیے یاد رکھیں اسباب پر بھی عمل کریں اور ساتھ دعا پر بھی عمل کریں. اور عقیدہ بھی یہ رکھیں کہ اگر اس دوا میں اللہ نے شفا ڈالی تو مجھے شفا دے گا، ورنہ ساری زندگی دوا کھاتے رہو کچھ بھی نہیں ہوگا. کہتے ہیں جی کہ آج کل لڑکیاں نعت کہتی ہوئی نظر آتی ہیں. بہرحال ناجائز ہے، عورت کے لیے قرآن پڑھنا ناجائز ہے، امام بننا ناجائز ہے، اذان دینا ناجائز ہے، تو نعتیں پڑھنا جائز ہے. عورت کو کیوں منع کیا گیا کہ اذان بھی نہ دے، کہ اس کی آواز پہ بھی پردہ ہے، کہ اس کی آواز سے فتنہ نہ پھیلے. اسی لیے حکم ہے کہ عورت امام نہ بنے، عورت زور سے تلاوت قرآن نہ کرے. تو پھر نعت پڑھنے کا کیا منع ہے؟ جو چیز منع ہے وہ منع ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استر عوراتنا، آمن روآتنا، خفف لواتنا،
اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم أصلح بناتنا وبنات المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم أصلح نياتنا ونيات المسلمين. اللهم أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحين الراشدين الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم